اتل ما اوحی الیک من الكتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ آپ جس کتاب کی آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھ کر سنائیں اور نماز قائم کریں کہ نماز ہر برائی اور بدکاری سے روکنے والی ہے اور اللہ کا ذکر بہت بڑی شے ہے اور اللہ تمہارے کاروبار سے خوب باخبر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ موضوع گفتگو نماز احتیاط۔ نماز احتیاط یا ایک رکعت ہے یا 2 رکعت ہے۔ نماز احتیاط اس وقت پڑھی جاتی ہے کہ جب شک واقع ہو کہ 2 رکعت پڑھی یا 4 رکعت پڑھی یا اور وہ شکوک جن کا پہلے ذکر ہوا۔ لہذا اگر کسی نے 4 رکعت نماز پڑھی ہے تو اس کی نماز تو ہو گئی، لیکن اگر 2 رکعت پڑھی ہے تو اس کا مطلب ہے 2 رکعت نماز وہ نہیں پڑھ پایا، لہذا اس پر لازم ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھے احتیاط کی نیت سے۔ نماز احتیاط کا طریقہ یہ ہے کہ نیت کرنی ہے، البتہ نیت میں بھی احتیاط یہ ہے کہ زبان پہ لے کے نہ آئے، کیونکہ اگر نیت میں وہ اپنی زبان سے جملہ ادا کرے گا تو یہ خلاف احتیاط ہے، یعنی بچنا چاہیے، فقط دل میں نیت کرنی چاہیے کیونکہ یہ نماز ہی کا ایک حصہ ہے۔ اسی طریقے سے نماز احتیاط انجام دینی ہے اس سے پہلے کہ کوئی ایسا کام انجام دیا جائے کہ جس سے نماز باطل ہو جائے۔ مثال کے طور پہ قبلے سے ہٹنا، اس قسم کا کام نہ ہو، بات نہ ہو۔ اگر کسی پر نماز احتیاط لازم ہے تو وہ یہ نہیں کر سکتا کہ پہلے کوئی اور کام انجام دے اور کوئی بات کر لے اور اس کے بعد 2 رکعت نماز احتیاط پڑھے، بلکہ جیسے ہی نماز ختم ہو فوراً اسے 2 رکعت نماز احتیاط پڑھنی ہے، حتیٰ اگر کسی پر نماز احتیاط بھی واجب ہے اور سجدہ سہو بھی واجب ہیں تو پہلے اسے نماز احتیاط پڑھنی ہے، بعد میں سجدہ سہو کرنے ہیں۔ نماز احتیاط کی نیت بھی زبان پہ نہیں لانی ہے اور نیت کے بعد اللہ اکبر کہہ کے فقط 1 دفعہ سورہ حمد پڑھنا ہے، پھر رکوع کرنا ہے، 2 عدد سجدے کرنے ہیں اور 1 تشہد اور اس کے بعد سلام۔ یہ ہو گئی 1 رکعت نماز احتیاط۔ اور اگر 2 رکعت نماز احتیاط ہے تو پہلی رکعت کے بعد کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہونے کے بعد پھر 1 دفعہ سورہ حمد اور رکوع اور سجدہ۔ دوسرے سورے کی ضرورت نہیں ہے، اور جیسا کہ ہم نے پہلے توجہ دلائی کہ نیت بھی فقط دل ہی میں کی جائے اور سورہ حمد کو بھی آہستہ پڑھا جائے۔ یہ ہے طریقہ نماز احتیاط کا۔ کوشش کی جائے کہ پہلے یاد کرنے کی کوشش کریں کہ کون سا شک ہے، اس کے بعد ان کاموں کو انجام دیں۔ لیکن فرض کریں کہ ہمیں شک تھا 2 اور 3 اور یا اسی طرح سے 3، 4 اور 5 کے درمیان، لیکن نماز کے بعد ہمیں یقین ہو گیا کہ نہیں 3 اور 4 اور 5 کے درمیان شک نہیں ہے بلکہ 4 اور 5 کے درمیان شک ہے، تو پھر ہمیں وہی کام کرنا ہے کہ جو اس شک کے لیے ہے۔ نماز احتیاط میں اگر کسی کو رکعت کا شک ہو تو پرواہ نہ کرے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی چیز جان بوجھ کے کم یا زیادہ کرے تو نماز باطل ہو جائے گی، 2 رکوع کر لے نماز باطل ہو جائے گی، جان بوجھ کے سجدہ ایک زیادہ کر لے نماز باطل ہو جائے گی، رکوع نہ کرے نماز باطل ہو جائے گی۔ اگر وقت گزرنے کے بعد کسی کو شک ہو کہ میں نے نماز احتیاط پڑھی یا نہیں پڑھی تو اسے اب پرواہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر وقت ہے اور ابھی اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے کہ جس سے نماز باطل ہوتی ہو تو اس پر لازم ہے کہ نماز احتیاط پڑھے۔ لیکن اگر اس نے کوئی ایسا کام کر لیا ہے تو بہتر ہے کہ نماز احتیاط پڑھے، اور اسی طرح سے بہتر ہے کہ دوبارہ نماز بھی پڑھے۔ یہ تھے مختصر سے مسائل نماز احتیاط کے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔